دنیا بھر میں پاکستان کے بیانیے کی جیت، بھارت کی دنیا بھر میں رسوائی۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کی سختی سے تردید کر دی۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے قابل اعتبار شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا۔ ماہرین نے آپریشن سندور کو بھی عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ بھارت نے یک طرفہ فوجی طاقت کا استعمال کر کے پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارتی حملوں سے کئی مساجد کو نقصان پہنچا، درجنوں پاکستانی شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ بھارتی اقدامات خطے میں بڑے فوجی تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر بھارتی کارروائی کو مسلح حملہ تصور کیا جائے تو بین الاقوامی قانون کے تحت پاکستان کو بھی دفاع کا حق حاصل ہوگا۔ اقوام متحدہ نے بھارت کو سینتاس معاہدے میں بگاڑ کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ ماہرین کا بھارت کی طرف سے معاہدے کو ہیلڈ ان ایبنس رکھنے کے اعلان پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان کی جانب سے معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی ثابت نہیں ہو سکی۔ اقوام متحدہ نے طے شدہ طریقہ کار کو بائی پاس کر کے یک طرفہ معطلی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ انڈس کمیشن کا سالانہ اجلاس 2022 کے بعد سے نہیں ہو سکا۔ بھارت کی طرف سے پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی پاکستان کے کروڑوں افراد کے بنیادی انسانی حقوق کو متاثر کر سکتی ہے۔ ماہرین کی رپورٹ کے مطابق پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کی آبی دہشت گردی جاری، بھارت نے چناب کے بعد دریائے جہلم اور دریائے نیلم کا پانی بھی روک دیا۔ دونوں دریاؤں میں پانی کی آمد کم ہو کر صرف 3000 کیوسک رہ گئی۔ ذرائع انڈس واٹر کمیشن کے مطابق دریائے جہلم اور نیلم میں 4 روز پہلے پانی کی آمد 5000 کیوسک سے زائد تھی۔ چناب میں 4 روز پہلے پانی کی آمد 10000 کیوسک تھی، اب 5000 کیوسک ہے۔ دریاؤں کا پانی روکنا سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ چناب اور جہلم میں پانی کا بہاؤ تاریخی کم سطح پر آ گیا۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کا اخراج 0 ہو گیا۔ دریائے چناب سے قادر آباد خان کی بیرات سے نکلنے والی نہروں کو پانی نہیں ملے گا۔ بھارت کے پانی روکنے سے پنجاب کی لاکھوں ایکڑ زمین بنجر ہونے کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ بھارت کا رویہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ سرحد پار یک طرفہ طاقت کا استعمال اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی ہے۔ پانی کے بہاؤ کو متاثر کرنے والی کارروائیاں پاکستان کے حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین کی رپورٹ کا خیر مقدم۔ کہا، بھارت کی جانب سے سینتاس معاہدے کو معطل رکھنے کا اعلان غیر قانونی اور ناقابل قبول ہے۔ رپورٹ بھارت کے غیر ذمہ دار ریاستی رویے کو بے نقاب کرتی ہے۔ پاکستان کو بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ In April this year, India's unilateral abeyance of the Indus Water Treaty in gross contravention of international law, with escalating consequences both for regional stability and sanctity of international law. We have observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River twice this year. These variations in water flow are of extreme concern for Pakistan. پانی روکنا یا اس کا رخ موڑنا جنگی اقدام تصور ہوگا۔ بھارتی غیر قانونی اقدامات خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ بھارت نے پیشگی اطلاع کے بغیر دریائے چناب میں پانی چھوڑا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب۔ کہا، معاہدے کے تحت ضروری ڈیٹا اور معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ پاکستان نے سفارتی اور قانونی راستہ اختیار کیا۔ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ بھارتی آبی جارحیت کا نوٹس لے۔ پاکستان اپنے آبی حقوق پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے اجتماعی کارروائی کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور اس کی ہر شکل میں صورت میں مذمت ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ٹم کین کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے سڈنی سانحے میں معصوم جانوں کے نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ دکھ کی اس گھڑی میں آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اعادہ کیا۔ کہا، پاکستان دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائی کی مذمت کرتا ہے۔ وزیر اعظم کا دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور، زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ ادھر وزیر اعظم سے تاجک وزیر ثقافت کی ملاقات، ثقافت کے شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال۔
سانحہ 9 مئی شاہ محمود قریشی GOR گیٹ توڑنے کے مقدمے سے بھی برے۔ ATC عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز، محمود رشید سمیت 8 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ عبداللہ بدر، مشتاق احمد، قاسم الہی، محمد شہباز کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی۔ ATC عدالت نے 13 ملزمان کو بری کیا۔ عدالت نے دوران اشتہاری قرار دیے گئے 4 ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اشتہاری قرار پانے والوں میں فاروق انجم، حبیب احمد، ارسلان اور اکبر خان شامل۔ ملزمان کو 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منصر علی نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ دوران ٹرائل ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 21 ملزمان کے حتمی بیانات قلم بند کیے گئے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے 56 گواہوں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کو پاکستان واپس لانے کی کوششیں تیز۔ پاکستان حکومت کی جانب سے دستاویزات برطانوی حکومت کو موصول ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق دستاویزات میں شہزاد اکبر کے خلاف مقدمات اور عدالتی کارروائی کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ شہزاد اکبر کے خلاف وفاقی پولیس اسلام آباد میں 3 مقدمات کا ذکر کیا گیا۔ وہ مقدمات تھانہ سیکریٹریٹ جبکہ ایک تھانہ کوسار میں درج کیا گیا ہے۔ NCCI، FIA اور نیب کے مقدمات کی تفصیلات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈی نوٹیفیکیشن کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کے مشورے پر فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے جسٹس جہانگیری کا نام اور فوٹو ہٹا دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا نیا نظر ثانی شدہ ڈیوٹی روسٹر جاری۔ نئے ججز ڈیوٹی روسٹر میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کا نام شامل نہیں۔ کیسز جلد کسی دوسرے بینچ میں سماعت کے لیے بھجوائے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے آٹزم کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ شہباز شریف کی آٹزم سے متاثرہ بچوں سے بھی ملاقات۔ خصوصی صلاحیت کے حامل بچوں کا فن کا شاندار مظاہرہ۔ وزیر اعظم نے بچوں کو داد دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسپیشل بچوں کو اللہ خصوصی صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ ہمارا فرض ہے ایسے بچوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے وسائل استعمال کریں۔ بہترین ٹریننگ سینٹر، اسکل سینٹر قائم کیے جائیں۔ کئی ادارے خصوصی بچوں کے لیے دہائیوں سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ رہنما عثمان ہادی کے قتل کے بعد مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ دارالحکومت ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ عثمان ہادی کے قتل کو شیخ حسینہ واجد اور بھارت کی ملی بھگت قرار دے دیا۔ شیخ مجیب کے گھر پر بھی حملہ، عمارت نذر آتش کر دی۔ راجشاہی میں عوام لیگ کے دفتر پر بلڈوز چلایا گیا۔ مشتعل مظاہرین نے ڈیلی سٹار سمیت متعدد اخبارات کو پرو انڈین قرار دیتے ہوئے ان کے دفاتر کو بھی آگ لگا دی۔ فائر بریگیڈ حکام نے کارروائی کرتے ہوئے عمارت میں پھنسے درجنوں صحافیوں کو ریسکیو کیا۔ بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس نے شہریوں کو پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ ٹیلی ویژن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عثمان ہادی کے قتل کی آزادانہ تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہفتے کو بنگلہ دیش میں یوم سوگ کا اعلان۔ عثمان ہادی پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزمان بھارت فرار ہو گئے، بنگلہ دیش کی پولیس کا دعویٰ۔ کہا دونوں ملزمان میمن سنگھ کے علاقے بلوا گھاٹ کے راستے سرحد عبور کر کے بھارت داخل ہوئے۔ بنگلہ دیش کا بھارت سے عثمان ہادی کے قتل میں ملوث افراد کی حوالگی کا مطالبہ۔ عثمان ہادی شیخ حسینہ حکومت کے خاتمے میں طلباء تحریک کے نمایاں رہنما تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں بھتے کی پرچیاں ملنے کا نوٹس۔ تاجروں، صنعت کاروں، پراپرٹی ڈیلرز کو بھتے کی پرچیاں ملی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ وفاق سے بات ہوئی ہے، بیرون ملک مقیم بھتہ خور مافیا کے سرگنا کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ نکالے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سندھ اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا پہلے بھی بھتہ خوری کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی، اب بھی کریں گے۔ پیپلز پارٹی عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ جدید سہولیات کی فراہمی عوام کی دہلیز پر فراہم کریں گے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے امراض قلب کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔
کہا امراض قلب کی نیو بلڈنگ سے عوام کو بہترین علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ نواب شاہ میں کھیریٹ کالج فار گرلز میں یوم والدین کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ترقی تعلیم یافتہ اور با اختیار لڑکیوں سے مشروط ہے۔ خواتین کو درپیش چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ سندھ حکومت کا خواتین کے لیے آسن اقدام، اسکوٹی چلانے کی تربیت کا آغاز۔ کرنگی، گلشن اقبال اور ملیر میں تربیت اسکول کھل گئے۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کے مطابق حیدرآباد میں 18 دسمبر سے نیاز اسٹیڈیم میں صبح 10 بجے تا شام 6 بجے تک خواتین کو اسکوٹی چلانے کی تربیت دی جائے گی۔ سکھر، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد اور میرپور خاص میں بھی جلد آغاز ہوگا۔ اسکیم کا مقصد خواتین کی محفوظ نقل و حرکت، خود اعتمادی اور عملی آزادی کو فروغ دینا ہے۔ طالبات اور ملازمت پیشہ خواتین درخواست کے ذریعے مستفید ہو سکیں گی۔ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے مواصلات کے اجلاس میں گرما گرمی، وفاقی وزیر عبدالعلیم خان اور سینیٹر پلوشہ خان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ سینیٹر پلوشہ نے کہا کہ وفاقی وزیر کے رویے پر کمیٹی رولنگ دے۔ علیم خان بولے دنیا جہاں کے بے ایمان یہاں اکٹھے ہو گئے۔ سیکرٹری مواصلات کی سینیٹر پلوشہ خان کو منانے کی کوشش۔ اجلاس میں بدمزگی پر وفاقی وزیر عبدالعلیم نے سینیٹر پلوشہ سے معافی مانگ لی۔ سینیٹر پلوشہ کمیٹی اجلاس سے واک آؤٹ کر گئیں۔ سینیٹر پلوشہ خان نے کہا کہ میرا سوال تھا 10 کلومیٹر کا لنک روڈ بنا، اس کا سوسائٹی کو فائدہ ہوا۔ میرے سوال پر علیم خان بھڑک اٹھے اور جواب نہیں دیا۔ بطور پارلیمنٹ ممبر یا کابینہ ارکان جواب دیا جانا چاہیے۔ کابینہ ممبران سب کے سامنے بھڑکتے اور دھمکیاں دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کو کابینہ ارکان کی دھمکیوں کا فوری نوٹس لینا چاہیے۔ ملک میں کٹ پتلی حکومت ہے، جمہوری یا عوامی نہیں۔ انتظامی طور پر نئے صوبے بننے کوئی کٹکن نہیں۔ صوبوں کو عوام کو اعتماد میں لیا جائے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جھنگ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا نئے صوبوں کے قیام کے بعد نئے مسائل نہ کھڑے ہو جائیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ تمام مکاتب فکر 22 دسمبر کو کراچی میں جمع ہو رہے ہیں، جہاں آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں پاکستان میں ہر سطح پر کرپشن عروج پر ہے، اس سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ حکومت سندھ کا اسکولوں کی سولرائزیشن کا بڑا فیصلہ۔ سندھ بھر کے سرکاری اسکولز میں سولر سسٹم لگانے کی تیاریاں کر لی گئیں۔ ڈی ای اوز اور ایگزیکٹو انجینئرز کو فوری سروے کر کے 3 دن میں تفصیلات ارسال کرنے کی ہدایت کر دی۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے گئے۔ شہید بے نظیر آباد ڈویژن سمیت تمام اضلاع کا ڈیٹا ترجیحی بنیادوں پر محکمہ توانائی کو بھجوانے کا بھی حکم دے دیا گیا۔